بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغار خان میرا نام ہے. بہت سے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مجھ سے انفیملیئر ہوں گے یا مجھے نہیں بھی جانتے ہوں گے. میں اپنا انٹروڈکشن یہاں پہ یہ کروں کہ رائزنگ لائٹ پبلک اسکول دمتوڑ پرنسپل کی حیثیت سے میں آپ سب سے مخاطب ہوں. میں آپ لوگ کو آج ایک ڈفرینٹ قسم کی جو ایک سینیریو ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے کلچر کو لے کے اور خصوصاً ہمارے بچوں کو لے کے. بہت سے ایسے اسکولز ہوتے ہیں جب ایک جسٹ لائک بچے کے لیے ویکسینیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اسی طرح ایک بچے کے لیے اسکول اس کی زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے. اور اس میں آج آپ سے یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سے بہت زیادہ سرزد ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو کمتر کر دیتے ہیں یا ان کو ہم لوگ بیک لائن لے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ڈفرینٹ ہم اپنی سوسائٹی کے اسکولس کے بارے میں کہ آج کل کمپٹیشن کس معاملے میں چل رہا ہے، ویدر وہ ایک ایجوکیشن کا کمپٹیشن چل رہا ہے یا کہ وہ والدین کی جو ہے نا پرسنالٹیز کا یا ان کے اسٹیٹس کا جو ہے وہ کمپٹیشن چل رہا ہے. بعض اوقات اسکول ایسی چوائس کیے جاتے ہیں کہ بھائی فلاں کا بچہ میرا اس اسکول میں پڑھ رہا ہے تو میرا کیوں نہیں پڑھ رہا، فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے تو میرا کیوں نہیں کر رہا. تو اس کو لے کے ہم لوگ اپنے بچوں کی زندگیاں خود خراب کر دیتے ہیں. یہاں پہ میں ایک انگلینڈ کے بہت ہی زبردست قسم کے آتھر ہیں، وہ میں پڑھ رہا تھا ان کو، تو انہوں نے بڑی مزے کی باتیں کی ہیں اور میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ باتیں یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس 100% فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں آپ کے گھر میں، تو آپ اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالیں جہاں پہ 60% سہولیات موجود ہوں. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہے نا اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ فیسلٹیز کم ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں اسٹینڈرڈز کے لیے، اسٹیٹس کے لیے اپنی جو فیسلٹیز ہیں وہ 60% ہوتی ہیں، لیکن ہم بچوں کو اس اسکول میں بھیج دیتے ہیں جہاں پہ فیسلٹیز 100% ہوتی ہیں یا 100% ہوتی ہیں. تو ہم وہاں پہ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جب جاتا ہے تو وہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو انفیریئر کر دیتے ہیں، مطلب کم ترفی کا کم اس کی حیثیت فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ وہاں پہ ایسے بچے آتے ہیں جو اس سے کیا پتا اچھے جو فیملی سے تعلق رکھتے ہوں. اچھی فیملی سے مراد یہ ہے کہ کیا پتا ان کا اسٹیٹس یا ان کی لیونگ آف اسٹینڈرڈ اس سے زیادہ ہو ایز کمپیئر ٹو یور چائلڈ. تو یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. جس لائک ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کو نا آلو کے پراٹھے بنا کے ٹفن بنا کے دیتے ہیں بڑے پیار سے، یا اس کو چپس بنا کے پیار سے دیتے ہیں کہ بچہ گھر ادھر جا کے اسکول میں کھا لے، لیکن اس کے اسکول میں 100% اگر فیسلٹیز ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے بچے وہاں پہ ہوں گے جو بہت زیادہ رچ فیملیز کے ساتھ بلانگ کرتے ہوں گے. تو وہاں پہ وہ بچہ جب اپنا ٹفن کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو ساتھ والے کا ٹفن دیکھتا ہے، تو ساتھ والے کے ٹفن میں مفنز ہوتی ہیں، ساتھ والے کے ٹفن میں میش میلوز ہوتے ہیں، اچھا اس کے علاوہ ڈونٹ اور ایسی چیزیں وہ لے کے آتا ہے. تو آپ کا بچہ وہ جو ٹفن ہے وہ بھی نہیں نکالتا، اسے وہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ شاید میں کچھ جو ایسی چیزیں عام سی چیز کھا رہا ہوں یہ بڑی اسپیشل کھا رہے ہیں. وہاں پہ وہ تھوڑا سا انفیریئر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہیں پہ وہ غلامی کا شکار ہو جاتا ہے. پھر ایسا بچہ جب گرو اپ کرتا ہے، مستقبل قریب میں جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو بہت بڑا المیہ ہے ایک اس سوسائٹی کا. میں اس کو کلیئر کٹ کہہ دوں کہ وہی بچہ اٹھ کے اپنے پیرنٹس، حالانکہ اس کے پیرنٹس اپنا خون پسینہ نچوڑ کے ڈبل ڈیوٹیز کر کے کچھ نہ کچھ محنت کر کے اس بچے کی وہ فی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس فی کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ بچہ جا کے اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اپنے والدین کو کہتا ہے کہ بھائی جب وہ بڑا ہوتا ہے تو والدین کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے یہ کیا، اس طرح تھکے تھے ہم تمہارے لیے، راتیں جاگے تھے، لیکن بچہ آگے سے کہتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. کیوں؟ اس بچے کا قصور نہیں ہے، وہ کمپیریزن کر رہا ہے. آپ اپنے پیرنٹس کو دوسروں کے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کو دوسروں کے والدین کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے کہ اس کے والد نے تو اس کو گاڑی لے کے دی تھی، وہ تو بڑی اچھی گاڑی میں آتا تھا اور وہ بڑے اچھے ٹفن لے کے آتا تھا، بڑی اچھی چیزیں کھاتا تھا، میں کیا کھاتا تھا. وہ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے اور وہ بچپن ہی سے اس کے دماغ میں ایک چیز جسے کیل کی طرح ٹھوک دی جاتی ہے نا، وہ اس کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ بھائی میرے پیرنٹس تو میرے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ بات ہوگی نا ایک سلیکشن پروسیس کی کہ فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر
100% سہولیات ہیں تو وہ اسکول میں جائیں جہاں پہ 60% سہولیات ہو. سیکنڈلی بہت امپورٹنٹ بات میں آج کل کروں گا, آج کل ایک نمبروں کی گیم لگی ہوئی ہے. بل بورڈز آپ اٹھا کے دیکھیں, بڑے بڑے سکولز ہیں, چھوٹے سکولز ہیں, وٹ ایور کوئی بھی ہے, وہ کیا کرتے ہیں جی ہمارے فلاں بچے A+ رزلٹ آ گیا, فلاں بچے یہ آ گئے, فلاں بچے ہمارے ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں, وہ ان کو کیش کر رہے ہیں. کیا 7 کتابیں 8 کتابیں تو انٹرنیٹ بھی آج کل پڑھا رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ریزلٹس لانا یہ بڑی بات نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں ہم لوگ سوسائٹی میں کہتے ہیں تعلیم و تربیت, میں کہتا ہوں تربیت سب سے پہلے ہے میرے لیے. میرے لحاظ سے تربیت اور تعلیم ہونا چاہیے, نہ کہ تعلیم و تربیت ہونا چاہیے. ہمارے جو بچے ہیں ان کو آج کا جو ماڈرنزم ایک سوسائٹی کا نظام چل چکا ہے, ایجوکیشن سسٹم کو میں تھوڑا سا بلیم کروں گا اس چیز پہ کہ ہم لوگ ماڈرنزم میں آگے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو تربیت کی بجائے بس تعلیم پہ فوکس رکھا ہوا ہے. وہ گھر جاتا ہے, مارکس لانے ہیں تم نے, اسکول میں جاتا ہے, مارکس لانے ہیں تم نے, کسی کی بات سنتا ہے, اس بار تم نے ٹاپ کرنا ہے, تو وہ بچہ بس ایک بہت ہی انفیریئر ہو جاتا ہے. بچہ سوچتا ہے میں کس طرف جاؤں گا. سیکنڈلی میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ ایک اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ بچوں کے ساتھ ایک اور ظلم یہ بھی کرتے ہیں, ہم لوگ ان کو دور دراز کے علاقوں میں ان کو اسکولنگ کروا دیتے ہیں. اب دور دراز کے علاقوں میں ایز یو نو ہماری ٹریفک کے کیا حالات ہیں, ہمارے ملک کی کیسی کنڈیشنز ہیں, آپ لوگوں کے سامنے پتہ ہے روڈز کی کیسی حالت ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن کیا کرتا ہے بچہ, جو بچہ دور پڑھتا ہے وہ باقی بچے جو نزدیک گھر کے قریب ترین اسکول میں پڑھتے ہیں اس کی نسبت وہ زیادہ ٹریولنگ کرتا ہے. زیادہ ٹریولنگ سے مراد اگر میں ایبٹ آباد کی مثال دوں, اگر دمتوڑ سے ایبٹ آباد کی مثال دوں یا منڈیا والی سائڈ کی مثال دوں, 2 گھنٹے تو پکے ہیں بھائی, چاہے وہ صبح ہے چاہے دن ہے, 4 گھنٹے وہ سفر میں لگا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہی 4 گھنٹے اگر آپ اس کے سیو کر دیں, ایک بچہ صبح سویرے اٹھتا ہے, صبح کے وقت وہ 4 گھنٹے لگا کے مطلب 2 گھنٹے لگا کے اسکول پہنچتا ہے, وہ تھکا آ رہا ہوتا ہے, پھر وہاں پہ ٹیچرز کا پریشر, بکس کا پریشر, ٹیسٹ, کوئزز, آل دیٹ. پھر اس کے بعد جب وہ واپس جاتا ہے پھر اس کے اوپر پریشر کہ بھائی اب تم نے ہوم ورک کرنا ہے, مسجد جانا ہے, واپس آ کے پھر تم نے ہوم ورک کرنا ہے, تیاری کرنی ہے ٹیسٹ کی, پھر رات کو جلدی سونا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, وہ ایک پریشر میں آیا ہوتا ہے. اب وہ جو 4 گھنٹے ہیں آپ اس بچے کے سیو کر سکتے ہیں, اسے کسی گیم میں انوالو کر سکتے ہیں, اگر وہ قریبی ترین اسکول میں ہو اسے کسی گیم میں انوالو کر سکتے ہیں, اسے کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کر سکتے ہیں, یا اسے ریسٹ کروا سکتے ہیں. تو اس سے اس کی صحت بھی بنے گی اور وہ پریشر بھی اس کے اوپر کم ہوگا. سیکنڈلی سیفٹی کی بات پہ میں جب آؤں گا تو سیفٹی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس اسکول کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں جو روڈ کے اوپر ہوتا ہے. اب کوئی بک اٹھا کے دیکھیں, کسی آتھر کی بک اٹھا کے دیکھیں, ان بکس میں یہی لکھا ہوا ہے اسکول ایسی جگہوں پہ ہو جہاں پہ گاڑیوں کی شور کی آواز نہ ہو, جہاں پہ ٹریفک نہ ہو, جہاں پہ ایسی کنڈیشنز نہ ہو, سکون ہو. اٹس مینس کہ یہ کوئی سائیڈ ایریا ہونا چاہیے. ہم لوگ پریفر کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ جو اسکول ہے وہ روڈ کے کنارے ہو تاکہ پک اینڈ ڈراپ ایزی ہو. میں شرطیاً کہتا ہوں آپ نیوز پیپر پاس ایئرس کے اٹھا کے دیکھ لیں, ہر سال اس اسکول کے بچوں کے ساتھ جو بھی روڈ پہ ہیں XYZ وٹ ایور, میں کسی کو ہٹ نہیں کرتا, ہر سال اس روڈ کے اسکول کے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا ہے. کسی کو گاڑی ہٹ کر رہی ہے, یا گاڑی ان کو ہٹ کر رہی ہے, یا وہ کسی گاڑی پہ آئے ہیں تو ان کی گاڑی کسی کو ہٹ کر رہی ہے. ایسے نظام سارے چلتے رہتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, آپ سب لوگوں سے, خصوصاً دمتوڑ کی عوام سے, کہ آپ اپنے بچوں کا خدارہ خیال رکھیں. آپ لوگوں کے پاس تو ایک گولڈن اپرچونٹیز ہیں, آپ لوگوں کے پاس بالکل نزدیک ترین سکولز اویلیبل ہیں جو آپ کے گھروں کے پاس ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو بھی پریفر کریں, آپ دیکھیں, ان کو وزٹ کریں, آپ ان سکولز میں جائیں ویدر. اور ہاں ایک اور بات, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیچرز کی یا اپنے ایکڈیمک سٹافز کی, تو ہم بات کرتے ہیں جی فلاں لسٹیں اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں, میرے پاس تو ٹاپرز ہیں, فلاں ٹاپرز ہیں, اس لیول کے ٹاپرز ہیں. تو میں آپ کو یہاں پہ کوٹ کلیئر کر دوں کہ a بیسٹ ٹاپر ول نیور بی اے بیسٹ ٹیچر. ایک ٹیچر اور چیز ہوتی ہے, ٹاپر ہونا ایک سم تھنگ ایلس. یہ اندر سے فیلنگز آتی ہیں. استاد بننا بہت مشکل کام ہے, ٹاپر بننا پھر آئی تھنک وہ محنت کرے گا, ٹاپ کر دے گا, لیکن اپنا نالج کسی تک ڈلیور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کے لیول پہ آ کے ڈلیور کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بھی اسکول کی جب بات کرتی ہے, باتیں بہت سی میں چند ہی کروں گا, لیکن
اسکول کے بہاف پہ کچھ لوگ آپ کو وزٹ کراتے ہیں وہ بھائی ہمارے پاس ماڈرنٹی کے نام پہ کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا وہ لیبس بہت اچھی ہیں، ہم ماڈرن سسٹم چلا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس LCDs لگی ہوئی ہیں، کیمراز لگے ہوئے ہیں اور بہت سی فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. لیکن آپ قسم دے کے اپنے بچوں سے پوچھ لیں کیا وہ اسکول والے آپ کو ہاتھ بھی لگانے دیتے ہیں؟ وہ ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے. صرف ان کی انتظامیہ وہ ہوتی ہے جو ان کو صحیح طرح پراپر رن اپ بھی نہیں کر سکتی. ان کے پاس کوئی پراپر ایسے بندے نہیں ہوتے جو اس چیز کو رن اپ کریں. لیکن میں یہاں پہ ایٹ دا اینڈ یہ کہوں گا، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتا، لیکن ایٹ دا اینڈ میں ایز اے پرنسپل رائزنگ لائٹ پبلک اسکول آپ سے اس بات سے یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایز پرنسپل میں آپ کو یہ کلیئر کٹ کرا دوں، میرا فوکس تربیت پہ. تعلیم وہ خود بچوں کو آ جائے گی جب پیرنٹس اور ٹیچرز مل جائیں گے. تو تعلیم کے لیے تو بنا ہے اسکول، لیکن تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی پرسنالٹی گرومنگز بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ آپ کا بچہ کل وقت کسی بھی جگہ پہ 2-4 باتیں کرنی ہو تو وہ کھڑا ہو کے بات کر سکے، نہ کہ وہ شائنس فیل کرے، ادھر ادھر گھومنا شروع کر دے. یہ چیزیں اس کی پرسنالٹی کے ساتھ زیب نہیں دیتی. سیکنڈلی میری ان کے فزیکل ٹریننگز کے اوپر بہت زیادہ کام ہے کہ میں ان کو فزیکلی اسٹرانگ رکھوں، مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے جب. اور تھرڈلی میں نے آپ کو بتا دیا قریبی ترین اسکول ہوگا تو میں مینٹلی ڈیفینیٹلی وہ اسٹرانگ ہوں گے. اس کے علاوہ آپ ضرور وزٹ کریں رائزنگ لائٹ پبلک اسکول دمتوڑ کی طرف آئیں، ضرور وزٹ کریں، موسٹ ویلکم. اور آپ کو وہاں پہ میں موجود ملوں گا. ایڈمیشن ہمارے اوپن ہیں آج کل، ایڈمیشن ہمارے اوپن ہے پلے گروپ ٹو میٹرک کلاس تک. آپ آ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، فیمیل بوائز دونوں، ایون کہ ہم نے بوائز کے لیے الگ سیکشن بھی تیار کروا دیا ہے. تو آپ وزٹ کریں، ہم سے ملیں، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور اگر ہم سے اچھا کوئی بہتر ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی یو پریفر دیم. اور یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اسکولز میں، اور اپنے بچوں کا اچھا مستقبل، اتنے پیسے اور اتنا کچھ بہا کے بھی آپ اپنے بچوں کا اچھا تربیت اور مستقبل نہیں کر سکیں گے تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو شرمندگی ہوگی. اینی ہاؤ میں ایٹ دا اینڈ یہی بات کروں گا کہ آپ ضرور وزٹ کریں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور اینڈ پہ میں ایک شعر یہاں پہ جو میرے اکارڈنگ ایک خواب ہے میرا کہ دمتوڑ کے بچے بہت زیادہ آگے جائیں، آگے نکلیں، اس سینیریو سے نکلیں، ہم لوگ ان کو کمفرٹ زون سے باہر لے کے آئیں، نہ کہ کمپٹیشن کی دنیا میں ہم ان کو ڈل کر دیں. تو خواب وہ دیکھتے ہیں جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے، خواب وہ دیکھتے ہیں جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ آپ کے سروں کو سلامت رکھے. تھینک یو.